السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور جی ناشتے کے بعد میں نے دوپہر کے کھانے کی تیاری ساتھ ہی شروع کر دی۔ دو میڈیم انین لے کے میں نے ان کو سوتے کیا اور اس میں جنجر گارلک پیسٹ ڈال کے، ٹماٹر ڈال کے، سارے اسپائسز ڈال کے تو جی یہاں پہ مسالہ بننے کے لیے رکھ دیا۔ اور دوسری طرف میں نے اروی کو نمک اور تھوڑا سا آٹا ڈال کے تو اس کو رکھا ہوا تھا تاکہ جو اروی کی لیس ہوتی ہے وہ نکل جائے۔ تو پھر میں نے اس کو دھو لیا اور اس کو پھر میں نے 1 چمچ آئل میں ڈال کے پین کے اندر تو اس کو تھوڑا سا میں نے فرائی جیسے کہ ہوتا ہے اس طرح کر لیا، تاکہ ایسے ویسے اروی ٹوٹ جاتی ہے یا گھل جاتی ہے بہت زیادہ نا، تو ایسے جب آپ فرائی کرتے ہیں 1 چمچ آئل میں تو وہ پھر گھلتی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں اروی بالکل ثابت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ بینگن لمبے والے بینگن جو تھے وہ میں نے کاٹ کے تو وہ ڈالے، تو اس کے ساتھ پھر میں نے اس کو مطلب ڈھانپ کے رکھ دیا اور یہ ہلکی آنچ پہ پکتا رہا۔ اور جب یہ پک گیا تو پھر میں نے اس میں گرم مسالہ اور ڈرائی کورینڈر ڈال دیا۔ اور دوسری طرف میں قیمہ گوشت لے کے آئی ہوئی تھی، تو اس میں سے قیمہ بھی بنوایا تھا میں نے چھوٹے گوشت کا۔ تو اس میں نے دھنیا، سبز مرچ اور پیاز کو چاپر میں ڈال کے تو اس کو چاپ کر لیا، اور پھر میں نے اس میں جو ہلکا تھوڑا سا نمک، تھوڑی سی کالی مرچ، تھوڑی سی سرخ مرچ اور ہلدی تھوڑی سی ڈال کے، اور میں نے اس کو گرم مسالہ تھوڑا سا ڈالا، اور پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں دیکھیں آپ۔ اور اب میں نے اس کے بنا کے رکھنے ہیں کوفتے۔ آج تو نہیں خیر پکیں گے، آج تو میں نے اروی اور بینگن پکا لیے ہیں، تو اب میں کوفتوں کو بنا کے تو ان کو مکس کر کے بنا کے اور فریز کر کے رکھ دوں گی، سوری۔ تو یہاں پہ وہ میرے ہسبینڈ کو بات کر رہے تھے میرے سے، تو پھر میرا دھیان اس طرف بھی تھا، میں ان کی باتوں کا بھی جواب دے رہی تھی ساتھ ساتھ۔ تو ساتھ ساتھ میں اس کو اچھے طریقے سے مسالوں کو مکس کری تھی کہ قیمے کے اندر اچھے طریقے سے مکس ہو جائے۔ اور میرا خیال ہے اتنے سے یہ کلو کے قریب قیمہ تھا، تو اس کے میرا خیال ہے 24 سے 28 تک جو ہے وہ بن گئے، کوفتے بن گئے اس سے نا۔ بہت پسند ہے میرے بچوں کو کوفتے ماشاءاللہ، اور آنٹی چونکہ قیمہ نہیں شوق سے کھاتی، بڑا تو وہ خیر بالکل بھی نہیں کھاتی، ان کو الرجی ہے، تو چھوٹا گوشت کا ہی کھاتی ہیں وہ، تو قیمہ نہیں کھاتی، تو وہ پھر میں یہ کرتی ہوں کہ میں کوفتے بنا چھوڑتی ہوں، تو ہفتے میں 1 دفعہ ہم ضرور پھر کوفتے بنا کے جب میں اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے، مطلب بچوں کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، سب کے لیے قیمہ بناتی ہوں، تو پھر میں ان کے ساتھ تھوڑا سا سالن آنٹی اور ماموں کے لیے کوفتہ کا بنا دیتی ہوں، کیونکہ وہ لوگ نہیں کھاتے قیمہ نا، تو اس وجہ سے یہاں پہ پھر میں نے ان کو بنا کے اور پھر میں نے ایئر فرائر میں ڈال کے ان کو تھوڑا سا کوئی 5-7 منٹ میں نے ان کو بیک کر لیا، اور وہ پھر تاکہ وہ ٹوٹے نہ، جب میں ان کو پکاؤں تو وہ ٹوٹے نہ، اور پھر میں نے فریز کر کے رکھ دیا۔ یہاں سے فری ہو کے جی اور بھی بہت سارے کام کیے، تو پھر میرے بچوں کو چونکہ لنچ، مجھے یہ تھا کہ لنچ کے بعد وہ پھر میٹھے کے لیے کچھ نہ کچھ مانگیں گے، اور یہ چھٹیوں کی ویڈیو ہے، یہ ابھی کی نہیں، مطلب اب تو خیر اسکول کھل گئے ہوئے ہیں، تو میں نے جی اگین تیرامیسو ان کو بہت پسند ہے، تو تیرامیسو کو پھر میں نے اس دفعہ میں نے یہ کیا کہ میں نے کافی پاؤڈر کو نا میں نے پانی میں مکس کرنے کی بجائے میں نے دودھ کے اندر مکس کیا، تو پھر میں نے اس طرح سے اس کو ڈپ کر کے ہلکا سا، تو میں نے کریم میں نے بہت زیادہ نہیں لگائی، کیونکہ تیرامیسو میں لگتی ہے، ڈلتی ہے کریم نا کافی، لیکن میں نے نہیں زیادہ لگائی، کیونکہ آلریڈی تھوڑا سا ہم ہیلتھ کانشیس ہونے کی کوشش کرتے ہیں، ویٹ ویسے بھی میرے بچوں کے بھی سارے باؤنڈری لائن پہ ہیں کہ مطلب ویٹ ٹھیک ہی ہے ان کا، ٹھیک ہے، مطلب مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ نہ ہو، تو خود بھی مجھے یہ ہوتا ہے ویٹ، خیر میرا تو کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ زیادہ انہیلدی چیزیں کھائی جائیں۔ اور پھر میں نے ان کو اس کی جب لیئرز لگ گئیں تو پھر میں نے اوپر کوکو پاؤڈر جو ہے وہ اسپرنکل کر لیا، اور پھر ساتھ ہی میں نے 5-7 منٹ میں نے رکھا فریج میں، اور بچے صبر نہیں کر رہے تھے، تو پھر میں نے بچوں کے لیے، باقی سب کے لیے پھر میں نے اس کو پیسز کر کے تو پھر میں نے سب کو سرو کرنا شروع کر دیا، اور وہ ماشاءاللہ تیرامیسو کو پتہ ہی نہیں چلا، ماشاءاللہ اسی وقت ہی سب نے کھا لیا، اور میرا خیال ہے شاید 1 پیس بچا، کیونکہ میں نے نہیں کھایا تھا، تو وہ 1 پیس ہی بچا تھا فریج میں، جو کہ پھر میں نے جا کے شام میں کھایا، تو ابھی تو خیر دوپہر کا ٹائم تھا، تو اس وجہ سے میں سب کے لیے سب کو سرو کر رہی تھی، لیکن میں نے خود نہیں کھایا تھا۔ تو ویسے تو نارملی اتنی محنت جب ہوتی ہے تو آپ کا دل کرتا ہے کہ بھئی 2 دن تو چیز پڑی رہے، تاکہ نیکسٹ ڈے بھی آپ کو وہ نہ وہی کام کرنا پڑے۔ خیر اس کے بعد فری ہوئی تو پھر میری چیئرز کے نیچے نا میں نے غور کیا تو فلور کے اوپر نا، ووڈ فلور کے اوپر لائنز پڑ رہی تھیں،
تو میں نے پھر غور کیا کہ یہ چیئر کے نیچے نا یہ جو چیز نیچے لگی ہوئی ہے یہ کھردری سی ہے، جس کی وجہ سے جب چیئر ڈریگ کرتے ہیں ہم تو اس سے نشان پڑتے ہیں. تو پھر میں نے یہ تیمو سے نا چیئرس کے نیچے لگانے والے آرڈر کیے تھے. تو وہ جیسے وہ آرڈر آ گیا تو پھر میں نے اس کے نیچے چیئرس، میں نے کہا ان کو تو لگا کے ٹھیک کروں. تو پھر میں نے ساتھ یہ والا کام کیا. اور آج کل چونکہ دھوپ کافی دیر رہتی ہے تو دن بھی لمبے ہو گئے ہیں، تو دھوپ بھی کافی دیر رہتی ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے. اور پھر یہ دیکھیں وہ میں نے 3 چیئرز ہیں میرے پاس. تو میں نے ایک کیونکہ میں نے بینچ رکھا ہوا ہے بچوں کی وجہ سے، تو پھر میں نے سب تینوں چیئرز کے نیچے اچھے طریقے سے لگا دیا کہ اب فلور خراب نہ ہو. اور اس کے بعد میں جی اوٹس لے کے آئی تھی براؤنیز بنانے کے لیے اور کیک بنانے کے لیے، لیکن آنٹی کو بھوک لگی ہوئی تھی تو مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آیا. شام کا ٹائم تھا تو بچوں نے سب نے تیرامیسو کھا لیا، لیکن اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ آنٹی کو بھوک لگی ہوئی ہے تو کیونکہ وہ ظاہر ڈائبیٹک ہیں. تو میں نے جی کیا کیا کہ میں نے اوٹس کا پیکٹ کھولا تو اس کو میں نے کہا میں سارا ہی گرائنڈ کر دیتی ہوں. اس کو میں نے سارے کو گرائنڈ کیا اور پاؤڈر بنا کے رکھ لیا، کیونکہ وہ اس کے میں بناتی ہوتی ہوں پین کیکس. تو میں نے کبھی بھی میدے کے پین کیکس نہیں بنائے، میں ہمیشہ اوٹس کے بناتی ہوں. تو وہ میں نے گرائنڈ کر کے رکھ دیا. اور پھر میں نے انڈا لیا ایک، اور انڈے میں خیر اس میں نے بنانا ایڈ نہیں کیا کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں. تو پھر میں نے اس میں اوٹس کا پاؤڈر ڈالا، انڈا ڈالا اور ہنی ڈالوں گی اب. اور بس میرا نہیں خیال کہ میں نے کچھ اور ڈالا، ہاں بس تھوڑا سا ہنی اور دودھ کے ساتھ اس کو میں نے مکس کیا. اور یہ ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کے لیے، پین کیکس کے لیے. اور میں چونکہ آئل بہت کم یوز کرتی ہوں تو میں نے جی میں جسٹ پین کو گیلا ہی کروں گی، جب اسپرے کروں گی اسپرنکل کروں گی تھوڑا سا آئل، اور پھر جسٹ اس پہ سارے پین کیکس بنا لوں گی. اچھا، یہ پین کیکس اتنی ہیلدی آپشن ہے. آپ اس کے اندر بنانا ایڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کے اندر نٹس ایڈ کر سکتے ہیں، چونکہ وہ ان کے دانت بھی مطلب نہیں ہے کہ مطلب اس طرح سے کہ وہ ان کے دانتوں میں پھر نا پھنس جاتے ہیں نٹس. تو اس وجہ سے میں نے کچھ بھی زیادہ نہیں ڈالا، میں نے جسٹ اس طرح سمپل بنا دیا. لیکن نارملی جب میں اپنے بچوں اور یا ہسبینڈ کے لیے بناتی ہوں تو پھر میں اس میں بنانا بھی ایڈ کر لیتی ہوں، اور پھر میں اس میں وہ نٹس بھی ایڈ کر لیتی ہوں، کیونکہ وہ آنٹی بیچاروں سے تو کھائے نہیں جاتے نا، تو وہ اس وجہ سے میں نے اس میں نہیں ڈالا. تو ابھی رات کے کھانے میں 1 گھنٹہ ہی رہ گیا تھا کیونکہ 6 بج گئے ہوئے تھے. 7 بجے مجھے یہ تھا کہ ڈنر کر لیں گے سب. تو پھر میں نے زیادہ نہیں دیے ان کو نا پین کیکس. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بس 1 دے دو، تو پھر میں نے 1 تو نہیں، خیر میں نے یہ درمیانے سے 2 بنائے اور پھر میں نے ان کو وہ میں نے سرو کیے کہ ٹھیک ہے. اور جب تھوڑا بچ گیا تو میں نے کہا چلو بچوں کو تھوڑا دے دیتی ہوں تاکہ وہ ٹیسٹ کر لیں وہ بھی. تو پھر میں نے اس کے اوپر تھوڑا سا ہلکا سا میپل سرپ ڈالا اور فروٹس ڈال کے اس کے اوپر اسٹرابری اور جو بلو بیریز ہیں تو وہ میں نے ڈال کے تو پھر میں نے ان کو دے دیا. اور پھر یہ میں نے بچوں کے لیے کاٹ کیا، میں نے 2 ہی بنے اور بچوں کے لیے، تو پھر میں نے اس کو کاٹ کے، تو مجھے یہ تھا کہ سب وہ لوگ شیئر کر لیں گے آپس میں. تو بس جس طرح میں نے کاٹ کے اور اس کے اوپر بھی فروٹس ڈال کے میپل سرپ ڈال کے تو میں نے بچوں سے کہا، میں نے کہا آپ لوگ نا اب یہ اتنا ہی ہے، آپ لوگ اس کو شیئر کر لو، کیونکہ رات میں ان کی فیوریٹ ڈش بننے والی، مطلب اس کے بعد فوراً ہی میں نے پھر کچن میں چلے جانا تھا ان کی فیوریٹ ڈنر ان کا ریڈی کرنے کے لیے. اور وہ کیا تھا جی، وہ تھا چکن انچیلاڈاس، یعنی کہ ٹورٹیلا کے اندر ریپس کے اندر چکن کو فل کر کے ٹمیٹو سوس بنتی ہے وہ لگا کے، اور پھر ان کو رول کر کے اوپر سے پھر ٹمیٹو سوس لگتی ہے، اور پھر اوپر چیز کے ساتھ اس کو چیز کے ساتھ اس کو اس کے ٹاپ پہ لگا دینا ہوتا ہے. تو یہ ٹمیٹو سوس جو ہے وہ کیسے بنتی ہے جی، آپ آپ انین لیں گے ایک باریک چھوٹا، اس کو باریک چاپ کریں گے اور اس کو آپ 1 چمچ آئل کے اندر سوتے کریں گے. جیسے ہی وہ صرف سوتے کریں گے، کوئی کلر چینج نہیں کرنا، ہلکا سا اس کو جسٹ ہلکا سا سوتے کرنا ہے. اور جیسے ہی وہ ہو جائے اس کے اندر آپ نے ٹمیٹوز ڈال دینے، اور ٹمیٹوز ڈال کے تو اس کے اندر آپ نے اس کو مطلب گلنے کے لیے رکھ دینا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے. پھر آپ اس میں نمک ڈالیں گے، بلیک پیپر ڈالیں گے، اور پھر آپ اس میں شوگر ڈالیں گے اور تھوڑی سی ریڈ چلی ڈال کے
تو وہ پھر آپ ٹیسٹ کے حساب سے جیسے منچورین ہم بناتے ہیں نا دیسی اسٹائل میں، اس طرح سے آپ اس کی سوس کو چیک کر لیں گے کہ سب چیزیں ایک جیسی ہیں، کسی چیز میں کوئی کمی زیادہ ہوگی تو پھر آپ نے اور چیز ایڈ کر، اور جو بھی کم ہوگا وہ آپ نے اور ایڈ کر لینا۔ تو جی یہ ٹماٹو سوس ہماری، پھر اس میں تھوڑا سا کیچپ بھی ڈلتا ہے، تو جیسے ہی وہ تھک ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو اتار لیتے ہو، اور یہ دیکھیں اس کی تھکنس چیک کریں آپ، ٹھیک ہے۔ تو جب میں نے سارے ریپس ریڈی کر لیے تو اندر چکن فل کر کے، اس کے اندر چیز فل کر کے، پھر میں نے ریپس کے اندر اوپر یہ لگا دی، ٹماٹو سوس لگا دی، اور اس کے اوپر میں نے چیز جو ہے وہ میں نے اسپرنکل کر دی۔ 3 اس لیے بنائے کہ بیٹی میں نے کڑی پکائی ہوئی تھی، تو بیٹی میری جو تھی اس کو یہ تھا کہ نہیں میں نے کڑی کھانی ہے، میں نے کچھ اور نہیں کھانا، اس کو بیسن کی کڑی بہت پسند ہے میری طرح۔ تو خیر میں نے پھر جی 200 ڈگریز پہ میں نے ان کو بیک کیا، پری ہیٹ کر لیا اوون کو، اور اس کو میرے خیال کوئی 10 منٹ میں نے ان کو بیک کیا ہوگا، تو یہ بہت اچھے طریقے سے ان کے اوپر کلر آ گیا۔ سوری مجھے تھوڑی سی مجھے جمائیاں آ رہی ہیں۔ تو یہ دیکھیں بیٹی میری کی روٹی پک گئی، اور اس کو میں نے کڑی کے ساتھ دے لیا، اور جو بوائز تھے دونوں ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ شیئر کر لیں، مطلب 2 3 جتنے بھی آپ نے کھانا ہے، جتنا بھی آپ کو بھوک ہے اس کے حساب سے آپ لوگ کھا لو۔ خیر پہلے تو میں نے ایک ہی سرو کیا، میں نے کہا پہلے ایک کھاؤ گے تو پھر آف کورس باقی بعد میں ملے گا۔ تو یہاں پہ پھر مجھے یہ تھا کہ میں ان کو یہ کہوں کہ آپ لوگ بیٹے فورک اور نائف کے ساتھ کھاؤ، تاکہ اسکول میں بھی اکثر بچے کھاتے ہیں، تو پھر میں نے ان سے کہا کہ نائف کے ساتھ بھی آپ ٹرائی کرو۔ تو ابھی تو خیر چھوٹے ہیں تو نہیں ان کو بھی پراپر نائف اور فورک کے ساتھ کھانا، فورک تو آف کورس فورک کے ساتھ تو سبھی کھا لیتے ہیں، لیکن نائف کے ساتھ کٹ کرنا نہیں آتا۔ پھر میں نے ان کو ہیلپ کیا، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو کیسے کٹ کرتے ہیں، تاکہ ابھی سے چیزیں سیکھنی شروع کرو گے تو آئندہ آپ زندگی میں کامیاب ہوگے نا۔ اس لیے پھر میں نے اور شکر ہے اللہ کا کہ بچوں میروں کو جب میں ان کو بتاتی ہوں کوئی نئی چیز سکھاتی ہوں تو وہ سیکھتے ہیں۔ چلیں جی اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی اور ولاگ میں ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔